آج کی میری ویڈیو انسان کی ذاتی تعمیر کے متعلق ہے، جس میں انسان کی سوچ اور رویے پر بات کروں گا۔ انسان اس وقت تک بدل نہیں سکتا جب تک کہ اس میں اچھی سوچ پیدا نہ ہو۔ انسان کا رویہ تب ہی بہتر ہوتا ہے جب اس کی سوچ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بیہیویئر ریفلیکٹس تھنکنگ، یعنی انسان کے جو رویہ ہوتا ہے وہ اس کی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب تک ہمارا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہوگا، تب تک ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا۔ انسان کی شخصی تعمیر کے متعلق میں دو زاویوں سے وضاحت کروں گا، ایک اسلامی اور دوسرا نفسیاتی۔ انسان کی شخصی تعمیر کے لیے اسلام اور نفسیات دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے۔ قرآن پاک میں لفظ تزکیہ استعمال ہوا ہے انسان کی شخصی تعمیر کے لیے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کر دینا، اور تزکیہ کے 3 مراحل ہیں۔ ایک کو محاسبہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو مشارطہ کہا جاتا ہے اور تیسرے کو مشاقتہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی چیز نفسیات میں بھی ہے، لیکن صرف اس کو انگریزی میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ جیسے محاسبے کو سیلف انالیسس کہا گیا ہے، تو اسلام اور نفسیات دونوں کے ایک ہی نظریہ ہے اس کے متعلق کہ انسان کی شخصی تعمیر کس طرح ہوتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے محاسبے کی طرف کہ محاسبہ کیا ہوتا ہے۔ لفظ محاسبہ نکلا ہے حساب سے، جس کا مطلب ہے پرکھنا یا حساب لگانا یا ٹٹولنا، اور اسی عمل کو سائیکالوجی میں سیلف انالیسس کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے جو سب سے بڑے ماہر نفسیات ہیں ان کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے، اور انہیں حکیم الامت کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ تو سیلف انالیسس ہی وہ عمل ہے جس سے انسان اپنے ذات کے بارے میں سوچنے کا عمل شروع کر دیتا ہے، اور اس کی ذہنی معیار میں بہتری آتی ہے۔ انسان کا دھیان اس کی ذاتی ترقی کی طرف ہوتا ہے۔ جب ہم سیلف انالیسس نہیں کرتے تو بجائے ہم اپنی ذاتی ترقی کے ہم لوگوں پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ترقی پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہمارا معیار زندگی روز بروز گرتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلف انالیسس چیز کیا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے۔ یعنی محاسبے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خوبی اور خامیوں کو دیکھے کہ میں اخلاقی طور پر کیسا ہوں، میں ذاتی طور پر کیسا ہوں، میں عملی زندگی میں کیسا ہوں، کیا میں محنت کرتا ہوں، کیا میں گناہوں سے بچتا ہوں، یا آج صبح سے لے کر رات تک میں نے کیا کیا، اور آج کون کون سے کام میں نے اچھے کیے اور کون کون سے کام میں نے برے کیے، اور کون سا کام مجھے کیسا کرنا چاہیے تھا، تو یہ اور کون سا کام مجھے نقصان دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ محاسبے کے لیے بہترین وقت رات کو سونے سے پہلے کا کچھ وقت ہے، کم و بیش 10 سے 15 منٹ کا وقت ہو کہ ہم اس کے درمیان اپنا محاسبہ کریں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں کاپی لیں اور اس کے اوپر اپنی ذات کو لکھیں، یعنی اپنے آپ کو لکھیں کہ ہم میں کیا کیا خوبیاں ہیں، ہم میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ مثلا ہم 10 خوبیاں لکھ لیتے ہیں اور 10 خامیاں لکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے آگے اس کے لیے خانے بنا لیتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہم کالم بنا لیتے ہیں وہاں پر ہم، جس میں ہم گڈ یا کراس کا نشان لگا لیتے ہیں۔ گڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کام آج کیا ہے، اور کراس کا مطلب یہ ہے ہم نے یہ کام آج نہیں کیا۔ تو یہ مشق تقریباً 40 دن تک کرنی ہے، کیونکہ ہر وہ عمل جو 40 دن تک دہرایا جاتا ہے وہ انسان کی عادت بن جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک طرف خوبیاں لکھا ہے، خوبیوں میں ہم نے خوشگوئی یعنی اچھے طریقے سے بات کرنا، سچ بولنا، محنت، نئی چیزیں سیکھنا، اس طرح کی چیزیں ہماری خوبیاں ہیں۔ دوسری طرف خامیاں لکھی ہیں، جیسے غیبت کرنا، بدگمانی، سستی، یا موویز وغیرہ جو یا سینس لیس موویز جو ہوتی ہیں اس میں اپنا وقت ضائع کرنا، تو یہ ہماری خامیاں ہیں۔ تو اس کے آگے ہم کالم بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن، اب ہم نے یہ انالیسس کرنا ہے کہ جو ہماری خوبیاں ہیں کیا ہم انہیں برقرار رکھ رہے ہیں، کیا ہم روز اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو رات کو آ کے اس پر ٹک لگانا ہے۔ اگر ہم نے آج سچ بولا تو اس پہ ٹک لگانا ہے، محنت کی تو اس پہ ٹک لگانا ہے۔ اگر خامیاں ہیں جیسے غیبت ہے، اگر دن کو غیبت نہیں کی تو پھر بعد میں اس پر کراس کا نشان لگا لیں۔ بدگمانی نہیں رکھی کسی کے لیے تو اس پہ بھی کراس کا نشان لگا لیں۔ تو اس طرح کراس کا نشان لگاتے جائیں۔ تو یہ عمل قریباً 40 دن تک کریں، پھر اس کے بعد اس میں مزید 3 خوبیاں اور مزید 3 خامیاں اور جمع کریں، اور پچھلی چیزوں کا بھی انالیسس دوبارہ سے شروع کر دیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے انسان اپنے آپ میں اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس سیلف انالیسس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے انسان میں سوچ کا عمل شروع ہو جائے گا، بجائے وہ لوگوں سے حسد کرنے کے وہ خود پر دھیان دینا شروع کر دے گا، اور اسے اپنی خامیاں اور اپنی خوبیوں کا پتہ ہوگا،
اور اس کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ اور یاد رہے کہ اس عمل کے دوران کبھی بھی لوگوں کی برائیاں نہیں دیکھنی چاہیے اور نہ لوگوں پر دھیان دینا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ خود پر دھیان دینا چاہیے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر وٹ پیپل آر بٹ اٹ ریئلی میٹر وٹ وی آر، یعنی کہ اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیسے ہیں، لیکن اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے اسے مشارطہ کہا جاتا ہے۔ لفظ مشارطہ نکلا ہے شرط سے، یعنی چیلنج، اپنے آپ کے ساتھ شرط لگانا۔ روز رات کو جو ہم سیلف انالیسس کریں گے، اس میں جو ہماری کمیاں ہوں گی تو ہم دوسرے دن کے لیے اپنے ساتھ یہ شرط لگائیں گے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مثلا جیسے آج دن کو غیبت کی، رات کو جب میں انالیسس کروں گا تو کل کے لیے میں شرط لگاؤں گا کہ کل میں غیبت نہیں کروں گا۔ تو یہ انسان میں آٹو انرجی یعنی ایک خود ساختہ انرجی پیدا کرتا ہے جو اسے کئی قسم کے غلط چیزوں سے روکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی خوبیوں پر بھی دھیان دے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے، اس کو میں نے آج برقرار رکھا ہے۔ مثلا میں محنتی ہوں، میں نے آج محنت کی ہے تو کل بھی میں محنت کروں گا۔ تو اس کے لیے اپنے آپ سے شرط لگانا کہ میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انسان کا ہر دوسرا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، جو انسان کی زندگی میں ترقی کی علامت ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے مشاقتہ۔ لفظ مشاقتہ نکلا ہے مشقت سے، یعنی محنت کرنے، جس کے معنی ہے محنت کرنا یا سختی جھیلنا۔ اس عمل میں ہم اپنے آپ پر سختی ڈالتے ہیں۔ مثلا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی اچھے کام کرنے میں سستی ہو جائے تو آئندہ کے دن کے لیے ہم اس چیز کو اپنے آپ پہ ڈبل کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم اپنی روٹین بنا لیتے ہیں کہ رات 10 بجے سے بعد موبائل یوز نہیں کریں گے تو دوسرے دن ہم رات 8 بجے سے موبائل رکھ دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں مزید انرجی پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی کام سے رکنے کی۔ یا دوسری مثال ہے کہ مثلا ہم روز 1 گھنٹے کتاب پڑھتے ہیں، ایک دن ہم سے اسکپ ہو گئی سستی کی وجہ سے، تو دوسرے دن ہم 1.5 گھنٹے پڑھتے ہیں، مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے انسان کی ذاتی ترقی پر صرف ہونے والی انرجی بحال رہتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں مزید وضاحت کروں گا کہ انسان کی شخصی تعمیر اور کن کن طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ تو اب کے لیے اللہ حافظ۔